آپ نے یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا علماء دیوبند کے نزدیک شرک ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا شرک تو ہے، لیکن خود علماء دیوبند کی کتابوں سے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ نے خود ہی شرک کا فتویٰ لگایا اور خود ہی اس فتوے کی زد میں آ گئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارا پوچھا آپ علماء کے نزدیک یہ عین توحید کیسے ہے؟ وضاحت فرمائیے، سنیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، کوئی حافظ صاحب بیٹھے بھائی؟ کوئی حافظ ہیں؟ ارے اتنی محفل میں کوئی ہے حافظ صاحب؟ ذرا قریب آ جاؤ حافظ صاحب ذرا۔ ہاں ہوں ہاں کرتے رہو، میں آیتیں پڑھوں گا نا، میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں۔ جب پڑھتا جاؤں تو آپ ذرا تصدیق کرتے جائے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اتنی حمایت آپ کرتے جائیے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ پہلی آیت، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں پر غیب کو مطلع نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، ان پر غیب کا انکشاف ہوتا۔ سورہ جن فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد۔ اللہ عالم الغیب، اپنے بھید اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ دو آیت، تیسری آیت فرما وما ہوا علی الغیب بدنی، ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے اور بخیل نہیں ہے۔ اور اس آیت وما ہوا علی الغیب بدنی، علماء دیوبند کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین میں انہوں نے غیب کی تعریف تقریباً وہی بیان کر دی جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے مطلق ایک آیت سماعت فرمائے، فرما وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا۔ چار آیتیں ہو گئی، اس کے بعد سنیے، یہ جب قرآن مجید فرقان حمید اس میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنا ہے، اس پر چند آیتیں سن لیجیے۔ فرما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہم نے اٹھا نہیں رکھا جس کو قرآن مجید میں بیان نہیں کر دیا۔ اور یہ آیت ایک جگہ یوں بھی آئی ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا۔ ایک جگہ فرما ولا رطبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا۔ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید فرقان ہمیں تمام تر معاملات کی تفصیل ہے، سب کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اب آئیے تر خوش سب قرآن میں، چھوٹا بڑا سب قرآن میں، سب کچھ قرآن میں۔ اب قرآن ہی سے پوچھئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا۔ اب مجھے بتائیے جب پورا قرآن سکھا دیا جس میں ہر خوشتر کا ذکر چھوٹی بڑی سب کا ذکر موجود ہے، تو اب حضور علیہ السلام کے علم میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا؟ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بالذات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جمیع ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبانی سن لیجیے، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا نہیں چھپا اور کوئی شے اور کوئی غیب حضور علیہ السلام سے کیا چھپ سکتا۔ لیجیے اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف، مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ شاید یہ وہ شب ہے کہ حضور شب معراج اس دن فجر کی نماز میں آئے،
صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل شب مجھ سے پوچھا فرشتے کس بات میں نزا کرتے؟ میں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا. جب درمیان میں رکھا تو کائنات میں جو کچھ تھا مجھ پہ روشن ہو گیا، جو کچھ تھا وہ مجھ پر روشن ہو گیا. اور راوی نے کیا کیا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ ایک پیاری بات اور بیان کر دی. حضور نے یہ فرمایا جو کچھ کائنات میں تھا، جو کچھ جہاں میں مجھ پہ روشن ہو گیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی. راوی کہتے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ فرماؤ آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اے میرے حبیب اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض دکھائے. اور وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والارض کی تفسیر میں ابن کثیر کا قول سن لیجیے گا. چونکہ اہل حدیث دیوبندی حضرات غیر مقلد ابن کثیر کو اپنا امام مانتے، ابن کثیر کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹیلے پر، ایک چبوترے پر کھڑا کیا، اور اس پہ جب آپ کھڑے ہوئے تو ملکوت السماوات والارض کے تمام پردے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے ہٹا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کائنات میں تھا سب کچھ ان پر روشن ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سب کچھ روشن ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا کمی ہے؟ اب آئیے دوسری طرف. یہ کہتے ہیں علم غیب کے متعلق کتاب موجود ہے میرے پاس، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھے؟ سنیے براہین قاطعہ مطبوع رحیمیہ کتب خانہ دیوبند صفحہ نمبر 51-52 ملاحظہ فرمائی. کہتے ہیں کہ شیطان ملک الموت کو یہ علم نص سے ثابت. حضور علیہ السلام کے لیے کون سے نصی قطعی؟ تمام تر نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا. کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ پاتے، اور ملک الموت سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں کتنوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو دیکھولی خلیل احمد امبیڈکر صاحب کی کتاب کہتے ہیں ان کا یہ علم تو قرآن سے ثابت ہے شیطان ملک الموت کا، مگر حضور کے علم کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. یہ دیکھ لیا، اب کتاب موجود ہے، جس کا جی چاہے ملاحظہ فرمائیں. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 52 پہ کہتے ہیں شیخ محقق روایت کرتے ہیں یہ ان پر جھوٹ منسوب کیا کہ حضور فرماتے مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. لیجیے اس کی دلیل کیا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب ملنے آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اشارہ دیا، حضور نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا میں. حضور نے کہا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ. انہوں نے اپنا نام بتایا. حضور نے دروازہ کھول دیا. کہتے دیکھا حضور کو تو پتہ ہی نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا، دروازے کے پیچھے کیا. فرمایا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ. او میرے بھائی اتنی بات آپ نہیں سمجھ پائے کہ حضور قانون دینے کے لیے آئے تھے، قانون بنانے کے لیے آئے. فرمایا میرے غلاموں سنو، میں تمہیں یہ قانون بتاتا ہوں، جو تمہارے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، گھنٹی دے، وہ پوچھو تم کہ کون، وہ کہے میں، کبھی دروازہ مت کھولنا، پوچھو میں نہیں، میں کا نام بتاؤ کون ہے. اب جب میں کا نام بتائے پتہ لگ جائے گا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز دوست ہے. میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں مگر تم نہیں جانو گے. ہو سکتا کوئی ڈکیت آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی اچھکا آ جائے، کوئی جناب غنڈا آ جائے اور تم دروازہ کھول دو. اس لیے پہلے پوچھو کہ تمہارا نام کیا، اور اس کے بعد میں دروازہ کھولنا. تو آپ نے دیکھا اس سے یہ دلیل نکال. حضور علیہ السلام دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے. حضور کا ارشاد میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. یہ تو مختصر بات ہے. اور انہوں نے یہ تک اعتراف کر لیا کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ، ملک الموت کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ. یہ ان کی کتابوں میں عزیزان گرامی موجود ہے. اور اس قسم کے کوئی اور اعتراض فوراً چٹھی لکھیے یہ اعتراض اور مجھ سے آپ جواب لیجئے گا. تو ہم نے تو یہ کہا جیسا کہ آپ نے الزام لگایا اور کہا کہ آپ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ عین توحید ہے. کیسے توحید ہے؟ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کیا اس کا انکار کرو گے توحید باقی رہے گی تمہاری؟ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یا نہیں؟ یہ تو میں نے 6-7 آیتیں بطور تبرک پڑھی، ورنہ بے شمار الکلمۃ العلیہ صد الافاضل بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، بے شمار دلائل وہاں ملاحظہ فرمائی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ جال حق
پہلا حصہ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔